Today we are going to discuss that how it is important for us Muslims to respect the family and the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and similarly Sadat-e-Karam, the people who call themselves Sayyid. تو آج اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ٹاپک کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان کی وقار، جب کسی شے کو کسی شے سے نسبت ہو جاتی ہے، اگر جس چیز سے نسبت ہو رہی ہے، جس شخص سے نسبت ہو رہی ہے وہ اعلیٰ ہو، تو نسبت والی شے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. If anything has a relationship or link and ta'alluq with great personality or great thing, the thing which has nisbat and link, that will become great as well. مثال کے طور پر آج آپ جانتے ہیں، اگر دنیا کی مثال میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بڑے کرکٹر کا بیٹ اس کا جو بیٹ وہ یوز کرتا ہے، اس کی لاکھوں پاؤنڈ جو ہے اور لاکھوں ڈالر جو ہے اس کی بولی لگ جاتی ہے. We all know if anything is relevant to the cricketer or any celebrity, for example any football or bat, so we all know that thing has so much value in the market. یہ تو دنیا کی مثال ہے. اگر حضور کی مثال میں حضور سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، حضور سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، تو اگر کسی شے کی نسبت حضور سے ہو جائے تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ شے بھی بڑی عظیم ہو گئی. آج ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بار مبارک، یہ منہ مبارک مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، ہم دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کاش ایک باری میرے ہاتھے سے آ جائے، حضور کے نعلین مل جائیں، حضور کے جو بلیسڈ شوز مبارک ہیں، جوتے مبارک ہیں، نعلین شریف ہیں، ہمیں مل جائیں. ہمارا دل ہوتا ہے اسی سر پہ رکھ لئیے، اپنے دل میں لائیے، کیونکہ نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے. حضور سے ساتھ مس ہوئی چیزوں کا یہ عالم ہے. تو وہ اولاد، وہ بچے، وہ فیملی کہ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے، حضور علیہ السلام سے نسبت والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی بڑی اونچی ہو جاتی ہیں. تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی محبت کا دم بھرے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، تو حضور سے نسبت والی شے جو ہے اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہوگا. اگر خواتین حضور کی نسبت نکاح میں آئیں، آپ کے نکاح میں آ جائیں، عقد میں آ جائیں، وہ ازواج مطہرات ہو جاتی ہیں، امہات المومنین ہو جاتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، امہات المومنین کا لقب حضور علیہ السلام کی ازواج خاص خواتین کو ملا اور کسی عام خاتون کو تو نہیں ملا، صرف اسی نسبت سے ملا کہ ان کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے. یہ دن بارے میں علماء نے لکھا. اور اسی طرح اگر حضور علیہ السلام کی معیت اور سنگت میں بیٹھنے والے لوگ، the people, the ladies who got nikah with Prophet علیہ السلام, they became ازواج مطہرات، امہات المومنین، mother of مومنین. And the people who sat in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they became صحابہ، companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور خواتین تو صحابیات ہو گئی. اگر وہ ازواج مطہرات ہو جائیں عقد کے بعد، امہات المومنین ہو جائیں، حضور کی کمپنی کی وجہ سے صحابہ بن جائیں، تو جس اولاد کا حضور سے تعلق ہوا وہ سید کہلاتے ہیں، وہ سادات کہلاتے ہیں، حضور کی آل کہلاتی ہے، آل رسول کہلاتی ہے. آج تھوڑا سا پاکستان میں تو ابھی بھی خیال رکھتے ہیں، مگر جہاں پر میں نے محسوس کیا کہ ہم سیدوں کا اتنا احترام نہیں مجھے نظر آتا، کم احترام نظر آتا ہے. ویسے بھی لوگ پڑھ لکھ زیادہ گئے نا، اور زیادہ آج کل پڑھے ہوئے مفتی گوگل کیے ہوئے ہیں، گوگل سے زیادہ انفارمیشن لیتے ہیں، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس اولاد کو نسبت حضور سے ہے، تو جس اولاد کو نسبت حضور سے ہوئی وہ آل رسول ہو گئی، وہ حضور کے خاندان والے ہو گئے،
حضور کے بچے ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ جو حضور کے بچے ہیں، جو سادات ہیں، جو سجد ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہے، you're not مومن، پروفٹ علیہ السلام said، کہ جب تک تو اپنی جان سے زیادہ میری جان کو محبوب نہ جانے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ if anything has relationship or link and relation with Prophet علیہ السلام, there should be so much high in our sight, in our eyes. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جمع الجوامع میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچیاں کو 3 چیزاں سکھاؤ. Teach these 3 things to your children. This is what Prophet علیہ السلام said. فرمایا کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. Prophet علیہ السلام said, must teach your children these 3 things, 3 اعمال. And the one of them and the top of the list is the love of Prophet علیہ السلام. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور پھر فرمایا کہ میرے ہاؤس ہولڈ کی محبت سکھاؤ. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا کیا مقام ہے، علی المرتضیٰ کا کیا مقام ہے، حسن و حسین کا کیا مقام ہے، حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ the second thing which is really important for you to teach your children, to teach them the love of my household. میری فیملی کی محبت انہیں سکھاؤ. اور پھر تیسرا فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھاؤ. بچوں کو تو حضور نے فرما دیا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں بڑی سکھانی ہیں، ضرور سکھانی ہیں. ان میں ایک جو ہے وہ حضور کے گھر والوں کی محبت بھی ہے. حضور کے گھر والوں کی چند باتیں ہو جائیں، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک سیدوں کی تعظیم کے بارے میں ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ، ایسا کوئی بیچارہ تو نہیں کہوں گا، اگر کوئی سید آ جائے تو ہم بس کہتے ہیں بس ویسے نام کا سید ہے، یہ صرف سید ہی ہے نا، اور تانوں کی پتہ سید ہوندہ کون ہے. میں نے آپ سے بات کی کہ حضور کے نعلین کا ہمیں پتہ چل جائے، حضور کا منہ مبارک کا پتہ چل جائے، ہماری آنکھوں سے پانی چھم چھم گرتا ہے. اور جب حضور کے گھر والے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری تعظیم کا بھی بڑا اونچا لیول ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی. میں کہوں کہ مجھے فلاں بندے سے بڑی محبت ہے، زاہد صاحب سے بڑی محبت ہے، اور میں کہوں زاہد صاحب میں تو بچہ چنگا نہیں لگتا، تو تسی کہنا حافظ صاحب اپنی محبت یہ بچی رکھو. میں تسی میری محبت کرتے ہو اور میرے بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے. تو حضور سے محبت یہ ہے کہ ان کی اولاد سے بھی محبت کی جائے. تو فرمایا کہ رب کے لیے حضور نے فرمایا مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ ہماری اہل بیت سے اگر کوئی بندہ بغض رکھے گا، Prophet ﷺ said, if any one of you will be against my household, my family, my ahl bayt, that person will be thrown to hellfire, in hellfire. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا بڑی ضروری ہے. اور پھر حضور نے فرمایا تیسری روایت جامع الصغیر میں فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہوگی جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا. الحمدللہ we all have this عقیدہ that at the day of judgment inshallah حضور علیہ السلام will intercede us, will give us his intercession. ہماری وہ شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے. مگر حضور نے فرمایا کہ میری سفارش اسے بندے نہیں ہے جنہیں میرے گھر والے نال محبت کرے گا. اور پھر معجم الکبیر میں جو روایت لکھی گئی ہے بڑی کمال کی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک وہ بندہ قدم نہیں لا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں ہوں گے. قیامت کے دن آپ موو نہیں ہو سکیں. You will be unable to move from the court of Allah subhanahu wa ta'ala if these 4 questions will not be asked to you. یہ ہر صورت تم سے پوچھے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. The first question will be whatever you did in this دنیا. پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے. اور دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی تم نے کہاں گزاری. یہ پوچھا جائے گا یہ بڑے بڑے تم نے ایپس بنائے ہوئے تھے،
ہاں جی 4 پیکس اور 6 پیکس بنائے ہوئے تھے، کیا کیا اس کے ساتھ؟ یا جو تم اتنے اتنے پروٹین کھاتے تھے، مسلز بناتے تھے، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ So the day of judgment, the third question will be asked to you. That question will be from where you earn your money and where did you spend that? یہ دو کوشچن، یہ بھی کوشچن بڑا اہم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھا سوال یہ ہوگا، پوچھا جائے گا کیا حضور کی اہل بیت سے محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اپنے بچوں کو حضور کی اہل بیت کے بارے میں بتایا کریں۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اگر کوئی فاطمہ الزہرا کی بات کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسن امام حسین کی بات کر بندہ شیعہ ہو جائے گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ ہم سنی ہوگا کام ہے کہ حضور کے اہل بیت سے ٹکا کے محبت کریں، کوئی دوجا کرتا رہے، مگر یہ کام اہل سنت کا ہے۔ تو حضور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ حضور کی فیملی کیا تھی۔ جو سیانے لوگ بتاتے ہیں نا کہ پتر میرے پیو دے ناسی، تیرے دادے دے ناسی، تیرے پردادے دے ناسی، پورا شجرہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس اپنا شجرہ پڑا ہوا ہے، الحمدللہ حضرت امیر حمزہ تک ہمارا شجرہ جاتا ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو جو سیانے لوگ بتاتے ہیں ہم اپنے شجرے تو بتائیں، اپنے گھر والوں کا تو بتائیں، اپنے دادے اور دادی کے پردادے لکڑ دادے کا تو بتائیں، اور حضور کے بچے نہیں نہ دسگی کتنی زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے حضور کے اہل بیت سے محبت کی یا نہ کی۔ اب جو اللہ والے تھے سادات کرام کا، سیدوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، سیدوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ نور الابصار کتاب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آپ کے پاس ایک سید ایک کسی حاجت سے آیا، ایک سید حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا، اس کو کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا، آپ کے پاس آیا۔ جب آپ کے کول آیا نا، ہوں آپ کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا سید زادے تسی ٹر کے نہ آیا کرو میرے کو، اگر آپ کو آج ہم سیدوں کو بھول گئے ہیں، آج ہم سیدوں کا حصہ نکالنا بھول گئے ہیں، سیدوں کو زکات نہیں لگتی مگر تمہارے تحفے تو لگتے ہیں نا انہیں، کبھی سوچا تم نے؟ آج تک ہم صدقات و خیرات میں لگتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سادات ان کو صدقے نہیں لگتے، لیکن آج تک کوئی بندہ ذہن میں سوچے کبھی کسی سید کی خدمت کی ہو؟ آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں نا۔ ہم علماء کی بھی ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، مشائخ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، مدارس کی کرتے ہیں، یتامہ کی کرتے ہیں، حضور کے گھر والے کہاں گئے؟ آج تک کسی سید زادی کی آپ نے اس کے ساتھ محبت کی ہو، تحفہ دیا ہو اسے؟ تو میں یہ کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک سید زادہ آیا، آپ نے فرمایا سید زادے میرے پاس چل کے نہ آیا کر، کبھی تمہیں کوئی کام ہو نا مجھے خط لکھ دیا کر، میں خود آ جاؤں گا تیرے پاس، اور اگلا جملہ سنے آپ کی جان نکل جائے گی۔ فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ حضور کا صاحبزادہ ہو، حضور کے سادات میں سے ہو، حضور کی آل میں سے ہو، میرے دروازے پر کھڑا ہو۔ تو یہ سیدوں کا ادب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی ہماری عام عورتوں جیسی ہیں، یقیناً وہ بھی انسان ہیں، وہ عام لوگوں جیسے، مگر ان کی نسبت بڑی خاص ہے، ان کی نسبت بڑی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل ایک اور بڑا ہاٹ ٹاپک ہے کہ بعض لوگ خواہ مخواہ سید بن جاتے ہیں، وہ اسی بھی سید ہیں۔ اب عوام کا کیا کام بنتا ہے یہاں پر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا سید آپ کے سامنے آ جائے جو سید نہیں تھا۔ آج حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سید تمہارے سامنے آ جائے، کوئی بندہ سامنے آ جائے اور کہے میں سید ہوں، اس کی بات پر جو ہے وہ یقین کر لیا کرو، یہ نہ کہا کرو اور یار تو جھوٹا سید ہے۔ ہاں اگر تمہاری تحقیق ہے تو الگ بات ہے، اگر تحقیق نہیں تو تمہارا کام نہیں بنتا بغیر دلیل کر کسی سید کو کہنا تو غیر سید ہے۔ آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی یہ کہے، آپ کو یہ کہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ آپ کو دل کرے گا اس کا سر پھاڑ دوں میں؟ اسی طرح ہے نا، تو جب کو سید کہے نا کہ میں سید ہوں، اس سے شجرہ نہ پوچھو اس کا، اس نے کہا کہ میں سید ہوں تو کہو بس ٹھیک ہے تم سید ہو، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، اگر تمہاری تحقیق ہو گئی یہ سید نہیں ہے تو پھر وہ لعنتی ہے، اس کو اپنا جو ہے وہ تعلق حضور سے ایسے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہاں وہ امتی ضرور ہے مگر اپنے آپ کو سید نہ کہے۔ تمہارے پاس کو سید ہو، دلیل نہ ہو تو بولو ٹھیک ہے تو سید ہے، تو میں مانتا ہوں تو سید ہے۔ اور پھر
وہ لوگ یہ جو اڈاپشن کرتے ہیں، بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ کہے، بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں جیسے فلاں ہو گیا، تسی مائنڈ نہ کرنا، میں نے تو نہیں پتا کیڑی کیڑی تسی برادریاں رہتے بیٹھے ہو۔ اگر وہ بندہ ہے وہ خواہ سجدہ کرتا اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ، لیکن اگر اس نے کیا آپ اس کی عزت کریں، کیونکہ باپ کے پاس آ گیا۔ ایک بندہ خواہ آ گیا جی میں جڑا جی میں ملکہ آوانا، میں خواہ کہہ دیا میں فلاں ہوں، چلو میں نام نہیں لیتا، دوست پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے جنرل بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنا باپ بدلا، جس نے اپنا باپ بدلا، فرمایا کہ اس پر رب بھی لعنت کرتا ہے اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو اپنی نسل بدلے گا، اپنی برادری بدلے گا، اپنا باپ بدلے گا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نہ اس کے کوئی نفل قبول کرے گا اور نہ ہی فرض قبول کرے گا۔ اس لیے جو رب نے بنایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرمایا کہ میری اکھان اونچا ہو یہ جڑا تقوی آ رہا ہے، جو نیک بندہ، بس ٹھیک ہے جو رب نے بنایا بولو الحمدللہ رب نے بنایا مجھے۔ اب یہاں پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں، میں نے آپ کے سامنے یہ خود بات رکھی، اگر کوئی حضور کے گھر والا آ جائے اور وہ کہے کہ میں سید ہوں اور وہ واقعی سید ہو، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اگر وہ کہے کہ میں سید ہوں تو اس کو مان جاؤ کہ یہ سید ہے۔ لیکن بعض لوگ اب سیدوں میں بھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں سن لیں۔ فتح رضویہ میں کوئی بندہ گرم ہوئے تھے میرے تھے نہ ہوئے، آنا حضرت پڑھو جا کے، دونوں آپ کو جواب دے سن۔ امام احمد رضا فرماتے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کہے مگر وہ عقیدے سے ہٹ جائے، وہ بد عقیدہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر وہ سید نہیں ہے، پھر وہ سید نہیں ہے۔ اب بعض لوگ شیعوں میں بھی تو کہتے ہیں نا، میں کو ہیٹ سپیچ وہ نہیں کر رہا، اپنی مسجد میں، عقیدے کی مسجد میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا لیگلی جائز ہے، آج ابھی انہوں نے ثابت کر دیا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، اگر کوئی بندہ بد مذہب ہو جائے، قادیانی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، تو میں اپنے لوگوں سے، اہل سنت کے لوگوں سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پھر سید نہیں رہا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر وہ بد عقیدہ ہو کر حد کفر تک پہنچ جائے، اس کا عقیدہ ایسا ہو کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ سید نہیں ہے۔ وگرنہ فرمایا کہ اگر وہ دوسرے عقیدے کا ہو بھی جائے لیکن حد کفر تک نہیں پہنچا تو اس کی اہانت نہ کی جائے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو اچھا نہ سمجھا جائے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ چھوٹا سا سینسیٹیو سا پوائنٹ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہن گل مکاواں میں، پھر اسے پاسے آنا میں کہ حضور کے گھر والوں سے محبت جائز کتنی ہے، ضروری کتنی ہے۔ امام شعرانی نے، عبد الوہاب شعرانی نے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خانقاہ کے اندر ایک سید تھا، خانقاہ کے اندر ایک سید تھا، وہاں پر اس خانقاہ کے اندر موجود ایک بندہ تھا، انہوں نے اس سید زادے کو تھپڑ مارا، سید زادے کو مارا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سید کی تعظیم کیا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ کبھی نہ میں سیدہ سے من لیا کرو، اگر تحقیق نہ ہو، دلیل نہ ہو، اگر ہو تو علیحدہ بات ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک خانقاہ میں ایک سید موجود تھا، اس کو وہاں پر مارا گیا، حضور اس بندے دے خواب وچ اس رات وچ آ گئے۔ حضور نے فرمایا جب خواب میں تشریف لائے نا، مثال کے طور پر ٹانا صاحب یا کھڑے میں منہ پھیر لوں، یا آپ وہاں ہیں میں منہ ادھر کر لوں، وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میں نے کیا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو میں نے ماریا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو ماروں؟ فرمایا کہ جب تو نے میرے بچے کو مارا نا وہ مجھے ضرب لگی، آپ نے کڑائی کھول کے دکھائی اور شہد کی مکھی کے ڈنگ کی طرح وہاں پر جو ہے وہ ورم تھا، فرمایا تو نے میرے بچے کو مارا تھا مجھے ورم ہوا یہاں پر۔ اللہ حضور کے گھر والوں سے محبت کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔